بشار الاسد کے بعد شام میں ترکیہ کے اہداف کیا ہیں اور وہ انہیں پانے کے لیے کیا کر رہا ہے، جانیں گے آج کے شو میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں فائزہ بخاری۔ جب شام پر باغی فورسز نے چڑھائی شروع کی تو ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان نے امید ظاہر کی تھی کہ یہ فورسز شامی دارالحکومت دمشق تک پیش قدمی کریں گی۔ دمشق میں تبدیلی کے بعد گزشتہ ہفتے امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے ترک صدر کے علاوہ اپنے ہم منصب حاکان فیدان سے ملاقاتوں کے دوران امریکہ اور ترکیہ کی مشترکہ کوششوں کے عزم کو دہرایا تاکہ شام میں داعش کو دوبارہ سر اٹھانے سے روکا جا سکے۔ گزشتہ ہفتے کی ایک اور اہم پیش رفت ترکیہ کے خفیہ ادارے کے سربراہ ابراہیم قالن کا دمشق کا دورہ تھا۔ خبر رساں ایجنسی رائٹرز کے مطابق اس دورے کا مقصد شام میں نئی باغی قیادت کے ساتھ ملاقات کرنا تھا۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق دمشق میں حکومت کے خاتمے کے چند ہی روز بعد ترکیہ وہاں اپنا سفارت خانہ دوبارہ کھولنے کا منصوبہ بنا رہا تھا جو 12 سال سے بند تھا۔ ترکیہ شام میں سیرین نیشنل آرمی سمیت دیگر باغی گروپوں کی حمایت اور کرد قوم پرست گروہوں کی مخالفت کرتا آیا ہے۔ اپنے حالیہ بیانات میں ترک صدر موجودہ صورتحال پر محتاط رویہ اختیار کرتے ہوئے شام کی خود مختاری اور استحکام کی بات کرتے نظر آتے ہیں۔ بشار الاسد کی معزولی کے بعد شام میں ترکیہ کے اہداف کیا ہیں اور وہ انہیں پانے کے لیے کیا کردار ادا کر رہا ہے، آج کے شو میں ہم اسی پر بات کریں گے۔ وائس آف امریکہ کی ترک سروس کی نمائندہ ہدیہ لیونٹ ان دنوں شام سے رپورٹنگ کر رہی ہیں۔ انہوں نے شام میں ترکی کے کردار کے بارے میں ہمیں یہ رپورٹ بھیجی۔ 2011 yılında Suriye'de de Arap ayaklanmasının başlamasının ardından Türkiye 2011 میں شام میں عرب عوام کی شورش شروع ہونے کے بعد ترکی نے اسد مخالف گروہوں کی حمایت کی۔ اس تناظر میں ترکی نے اپنی سرحدیں شامیوں کے لیے کھول دیں اور لاکھوں شامی شہری نقل مکانی کر کے ترکی میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے۔ اس کے بعد کے برسوں میں ترکی نے فری سیرین آرمی کے نام سے اسد کے خلاف متحد ہونے والے مسلح گروہوں کی کھل کر حمایت کی اور سیاسی طور پر مدد بھی کی۔ اسد مخالف گروہوں کا ایک مرکز استنبول تھا۔ پھر آگے چل کر ترکی نے ان مسلح گروہوں کے لیے اپنی حمایت میں اضافہ کیا، جبکہ فری سیرین آرمی نے اپنا نام بدل کر سیرین نیشنل آرمی رکھا۔ تاہم انقرہ اور ادلب میں حیات تحریر الشام نامی مسلح گروہ کے درمیان تعلقات حالیہ برسوں میں کنٹروورسی کا باعث بنے۔ انقرہ کا کہنا ہے کہ ان کے درمیان کوئی براہ راست تعلق نہیں ہے، لیکن انقرہ اور حیات تحریر الشام جس نے اسد حکومت کا تختہ الٹ کر دمشق کا کنٹرول سنبھالا ہے، ان کے درمیان تعلقات ایک ہفتہ قبل دوبارہ شروع ہوئے ہیں۔ در حقیقت ترکی کے خفیہ ادارے کے سربراہ ابراہیم قالن نے حال ہی میں دمشق کا دورہ کیا ہے۔ ترکی نے دمشق میں اپنا سفارت خانہ بھی کھولنے کا فیصلہ کیا ہے جو 2011 سے بند تھا۔ آپ میرے پیچھے دمشق میں ترک سفارت خانے کی عمارت دیکھ رہے ہیں جہاں سفیر تعینات کر دیا گیا ہے۔ گزشتہ روز سفارت خانے پر ترک پرچم بھی لہرا دیا گیا ہے اور توقع ہے کہ آنے والے دنوں میں سفارت خانہ پوری طرح کام شروع کر دے گا۔ اس بات کا قوی امکان ہے کہ آنے والے دنوں اور مہینوں میں انقرہ اور دمشق کے تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ترکی شام میں کرد سیاسی اور عسکری ڈھانچے کو اپنے لیے خطرہ سمجھتا ہے۔ اس پس منظر میں ترکی شام کے ساتھ اتحاد کرنا چاہتا ہے، لیکن اس صورتحال میں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ترکی کے علاوہ مختلف ممالک جیسے امریکہ، روس اور سعودی عرب بھی شام میں اثر و رسوخ قائم کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ جمعہ کے روز دمشق میں ہزاروں افراد نے اسد حکومت کے خاتمے پر سڑکوں پر نکل کر خوشی کا اظہار کیا، مگر شام میں ایسے بہت سے لوگ شدید غصے میں ہیں جن کے خاندان کے افراد لاپتہ کر دیے گئے یا جیلوں میں ہلاک کیے گئے۔ چند روز قبل ایک ریلی میں ہجوم بشار الاسد کو سزائے موت دینے کا مطالبہ کر رہا تھا اور بہت سے شامی اپنے لاپتہ عزیزوں کی تلاش میں سیدنایا جیل کے باہر جمع ہوئے جو انسانی ذبیحہ خانے کے طور پر مشہور تھی۔ شام میں وسیع پیمانے پر شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ بشار الاسد کے ملک سے فرار کے ایک ہفتے سے بھی کم عرصے بعد جیل میں ایذا رسانی سے ہلاک ہونے والے ایک معروف قیدی کے جنازے میں لوگ بشار الاسد کی پھانسی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ نے یہاں جس سے بھی بات کی اس کا کہنا تھا کہ ان کا کوئی نہ کوئی پیارا اس ظالمانہ جیل سسٹم کا شکار ہوا جو حکومت کے ساتھ ہی ختم ہو گیا ہے۔ میرے اللہ، میرا بیٹا کہاں ہے؟ میں اسے دیکھنا چاہتی ہوں، اسے گلے لگانا اور اس کی خوشبو لینا چاہتی ہوں۔ میں نہیں جانتی وہ کہاں ہے
वो उसे मुझसे छीन कर ले गए। उम्मीद है अल्लाह उन्हें भी ले जाएगा। नौजवान जिसकी तदफीन हो रही है माजन अल हमदा है, जो दुनिया को ये बताने के बाद कि जेल में उस पर तशद्दुद किया गया था, कैद में हलाक हो गया। बाहर दीवारों पर हलाक शुदा लोगों की तस्वीर लगी हैं, जिनके बारे में बताया गया कि इनमें से बहुत सौ को बज़ाहिर टॉर्चर से जख्म आए। अस्पताल के अंदर दर्जनों मैयतों की शनाख्त अभी बाकी है, लेकिन बेशतर ख़ानदान जो यहाँ आए उन्हें अपने अजीज़ यहाँ नहीं मिले। मेरे बेटों को 2014 में गिरफ्तार किया गया। उन्होंने इनके मौत के सर्टिफिकेट हमें दिए, लेकिन हमें नहीं पता इनके साथ क्या हुआ। यहाँ का मंजर बयान नहीं किया जा सकता। आपके बाल सफ़ेद हो जाते हैं। बदनामी ज़माना सिदनाया जेल में दीगर ख़ानदान ऐसे सुराग तलाश कर रहे हैं जो उन्हें उनके लापता अजीज़ों की तलाश में मदद दे सके। बहुत सौ को यकीन है कि तवील अरसे तक खुफिया रहने वाले कैद खानों में अब भी बहुत से लापता कैदी हैं जो जिंदा हैं। इस जमीन के नीचे जिंदा लोग मौजूद हैं, सिर्फ 1, 2 नहीं, 4 या 5 दिन हो गए हैं सिदानिया में और अब तक कुछ पता नहीं चला। लोगों ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि उनके अजीजों को नामालूम वजूहात की बिना पर गिरफ्तार किया गया, या हुकूमत के खिलाफ कोई मनफी बात कहने पर, या महज इस वजह से कि वो उस इलाके में रहते थे जहां एक्टिविस्ट या बागियों की अक्सरियत थी। शामी हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम सिदनाया जेल खौफनाक कैद खाना था जो जालिमाना इज़ा रसानी और लातादाद फांसियों के लिए बदनाम था। इसे ह्यूमन स्लॉटर हाउस के लर्जा देने वाले नाम से पुकारा जाता था। बशर अल असद का तख्ता उलटने के बाद बागियों ने कैदियों को रिहा कर दिया। हजारों लोग अपने अजीजों की तलाश में यहाँ जमा हो गए। वो सिर्फ 14 साल का था जब वो उसे सिदनाया जेल ले गए। आज के दिन तक हमें नहीं मालूम कि आया वो अब भी सिदनाया में है, आया वो जिंदा है या वो मर गया, या वो किसी तहखाने में किसी सेल में बंद है। 13 साल की खाना जंगी के दौरान शामी हुकूमत ने 1 लाख लोगों को गिरफ्तार किया। बागी फोर्सेस ने जेल पर हल्ला बोलकर न सिर्फ बहुत से कैदियों को रिहा किया बल्कि जेल का रिकॉर्ड भी आम किया। बेचैन खानदान अब जमीन पर बिखरी दस्तावेजात में अपने लापता या मौत की सजा पाने वाले अजीजों के बारे में मालूमात तलाश कर रहे हैं। ख्याल किया जाता है कि सिदनाया जेल में हजारों कैदियों को रखा गया था, जहां 5 मुरबा मीटर के सेल में 100 से ज्यादा लोगों को भर दिया जाता था। ताहम जब हैतुत तहरीर अश्शाम नामी ग्रुप के लोग वहां पहुंचे तो उन्हें वहां सिर्फ 300 कैदी मिले। इससे इन शुकूक को हवा मिली कि बड़े पैमाने पर लोगों को या तो फांसी दे दी गई, किसी और जेल में मुंतकिल कर दिया गया, या उन्हें खुफिया तहखानों में रखा गया है। यहाँ तक सफ़र करने वाले लोगों की अक्सरियत को उनकी तलाश का कोई जवाब नहीं मिला और अब वो कहते हैं कि बस अब सिर्फ इंसाफ की उम्मीद बाकी है। हैदर मर्डॉक और हुआन केबास बेगा की रिपोर्टों के साथ मुदस्सिरा मंजर, वॉइस ऑफ अमेरिका। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन ने गुज़िश्ता हफ्ते ख़ित्ते के कई ममालिक का दौरा किया, जिनमें तुर्किया, उर्दन और इराक़ शामिल थे। इराक़ में आला हुक्काम से बातचीत के दौरान उन्होंने शाम के मुस्तक़बिल और वहाँ एक जामी और ऐसी हुकूमत की तश्कील पर जोर दिया जो किसी एक मजहबी फ़िरक़े के बजाय तमाम ग्रोहों की शमूलियत से कायम हो। As Syria transitions from the Assad dictatorship to hopefully अब जबकि उम्मीद है कि शाम असद की आमरीत से जमहूरियत की तरफ मुंतकिल हो रहा है, तो ये ऐसे होना चाहिए कि शाम में तमाम अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ मिले और एक जामे हुकूमत बने जो गैर फ़िरका वाराना हो और किसी भी तरह से दहशत गर्दी का प्लेटफॉर्म ना हो। शाम में दाइश की मौजूदगी की वजह से इराक़ से ज़्यादा कोई और इस बात की अहमियत को नहीं समझ सकता। हम इस बात को यकीनी बनाने के लिए पुरज़्म हैं कि दाइश दोबारा उभर ना सके। in Syria, and we are determined to make sure that Daesh cannot reemerge. अमरीकी कानून साज भी शाम की सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। रिपब्लिकन जमात से ताल्लुक़ रखने वाले रुकने कांग्रेस टिम बर्चेट ने शाम के बारे में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अमरीका को गैर मुल्की आमिराना हुकूमतों पर तवज्जो देने की बजाय अमरीका के अंदर तवज्जो देने की ज़रूरत है। वो हमारी साथी सबा शाह खान से बात कर रहे थे।
آپ جانتے ہیں ہم نے اس علاقے کو غیر مستحکم کرنے والا ہر کام کیا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ امریکہ اب خود امریکہ کے اندر سرمایہ کاری کرے اور ان بیرونی حکومتوں خصوصاً آمروں میں سرمایہ کاری بند کرے. دیکھیے یہ بنیادی طور پر ہمیں معلوم اور نامعلوم برائی کے بیچ فرق کی مانند ہے اور مجھے ڈر ہے کہ وہ برائی جسے ہم نہیں جانتے اس سے بدتر ہوگی جسے ہم جانتے تھے. شام کے معاملات میں ترکیہ کی بڑھتی دلچسپی کی وجوہات پر بات کرتے ہیں کامران بخاری سے، جو نیو لائنز انسٹیٹیوٹ میں سینئر ڈائریکٹر ہیں اور عالمی امور کے ماہر ہیں. بہت شکریہ آپ کا. کامران، شام میں تبدیلی کے بعد عام تاثر یہ ہے کہ خطے میں طاقت کا توازن تبدیل ہو گیا ہے، ایران اور روس کا اثر بھی کم ہوا ہے. کیا یہ درست ہے؟ جی فائزہ، بالکل درست ہے، بلکہ میں اس کی پیشن گوئی کئی برسوں سے کر رہا ہوں کہ الٹیمیٹلی ایران جو ہے وہ اس طریقے سے ڈومینیٹ نہیں کر سکے گا شام اور لبنان کے اندر. بہت ساری وجوہات میں نے آؤٹ لائن کی بہت سارے مضامین کے اندر، اور بالآخر جو ہے ترکی اور ایران کے درمیان جو ہے ایک کانفرنٹیشن جو ہے شروع ہوگی، اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب وہ جو خلا ہے وہ ترکی پور کر رہا ہے. جو ہی جو ہے اسرائیل کی جو جنگ تھی حزب اللہ کے ساتھ اور ایران کے ساتھ، اس کے نتیجے میں تہران اور حزب اللہ شدید کمزور ہو گئے. تو ہم نے دیکھا کہ ترکی اور ان کے جو پراکسی گروپس ہیں بالخصوص HTS، انہوں نے کس تیزی سے جو ہے ادلب سے نکل کے الیپو اور الیپو کے بعد جو ہے دمشق پہ جا کے قبضہ کر لیا. تو ظاہر ہے یہ بیلنس آف پاور جو ہے وہ ہسٹورکلی شفٹ ہوا ہے. کامران، باغی گروہوں کی پشت پناہی پر ترکیہ کے کردار پر کافی بات ہو رہی ہے. دمشق میں ایک مخلوط حکومت بنانے کی کوششوں میں ترکیہ کتنا اثر و رسوخ رکھتا ہے؟ دیکھیں، یہ جو جوڑ توڑ کی سیاست ہے، اس میں ترکی اب ایک زمانے سے، مطلب یاد رہے کہ آج سے مطلب 100 سال سے زیادہ کے عرصے کی ہم بات کر رہے ہیں. ورلڈ وار 1 کے اختتام پہ آٹومن ایمپائر امپلوڈ ہوا تھا. اس سے پہلے یہ علاقے آٹومن ایمپائر کا حصہ تھے. اس زمانے میں تو جو ہے ترک جو ہیں ان کو یہاں کی جوڑ توڑ کی سیاست آتی تھی، اور مختلف طریقے سے جو ہے وہ جو سیاسی گروہ ہوا کرتے تھے اس علاقے میں، ان کو کسی نہ کسی جو ہے حکومتی ڈھانچے کے اندر عزم کر لیا کرتے تھے. لیکن اب بہت عرصہ گزر چکا ہے، تو اب دیکھنا باقی ہے کہ بھائی ترکی کے اندر وہ اپنا انفلوئنس ہے یا نہیں. اور یاد رہے کہ دیکھیں سیریا کے اندر جو ہے جو ڈیموگرافکس ہیں وہ بڑے ڈائیورس ہیں. قریب 40% آبادی جو ہے وہ مائنورٹیز کی ہے، جس کے اندر جو ہے پہلے تو نان سنی عرب مائنورٹیز ہیں، یعنی ہم بات کر رہے ہیں الوائٹس کی، دروز کی، مسیحی برادری کی، شیعہ اور اسماعیلی، اور پھر جو نان عرب ہیں کرڈز ہیں. اور کرڈز کے ساتھ ترکی کا تعلق بہت ہی خراب ہے. تو یہ ابھی دیکھنا باقی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ آسان ہوگا، بلکہ یہ اس کے نتیجے میں جو ہے ہم مزید جو ہے کانفلکٹ دیکھیں گے شام کے اندر. ترکی کو کرد قوم پرست جماعتوں سے مسئلہ ہے جنہیں امریکہ ماضی میں داعش کے خلاف اسلحہ اور امداد فراہم کرتا ہے. کیا ترک حکومت اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی امن مذاکرات کے لیے آمادہ ہوگی؟ ایونچولی تو ہوگی، لیکن یہ ہے کہ اس سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں جیسے میں نے عرض کیا، ہم مزید کانفلکٹ دیکھیں گے، مزید جو ہے نا لڑائی جھگڑا دیکھیں گے. کیونکہ ترکی جو ہے کے پاس 2 امپیریٹیوز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ دمشق کے اندر ایک مخلوط حکومت قائم کی جائے، جس کا آپ نے ذکر کیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ جو کرد جو علیحدگی پسند ہیں سیریا کے اندر، جن کا جو ہے ایک آرگینک لنک ہے علیحدگی پسندوں کے ساتھ ترکی کے اندر، جو کردش علیحدگی پسند تنظیم ہے کردستان ورکرز پارٹی، جس کو PKK کے ایکرونیم سے جانا جاتا ہے. تو اس وجہ سے وہ ان کو اپنے بارڈر سے دور دھکیلنے کی کوشش کریں گے، جو شامی کردش فورسز ہیں، جن کو سیرین ڈیموکریٹک فورسز کہتے ہیں اور امریکہ کے ساتھ الائنڈ رہی ہیں. پھر یہ ہے کہ وہ داعش کی کے خلاف جو جنگ ہوئی تھی، اس کے نتیجے میں کردوں کو بہت زیادہ وہ علاقہ جو ہے بھی ان کے ہاتھ آ گیا تھا جہاں پہ سنی عرب میجورٹی ہے. یعنی وہ ذرا ترکی کے بارڈر کے قریب نہیں ہے، لیکن وہ یوں سمجھے وسطی سیریا کے اندر ہے، عراق کے بارڈر کے ساتھ جو علاقہ لگتا ہے. تو وہاں سے بھی جو ہے ان کو کمزور کرنے کی ترکی کوشش کرے گا. تو بالآخر جب وہ یہ اگر اس اپنا ایفرٹ میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اس عسکری ایفرٹ میں، تو پھر ظاہر ہے بات چیت ہوگی. لیکن بات چیت جو ہے اس وقت نہیں ہوگی، کیونکہ اس وقت
جو ہے ترکی کا جو وہ بارگننگ پاور ہے وہ بہت کم ہے. رائٹ. ترکیہ نے دمشق میں اپنا سفارت خانہ کھول لیا ہے، کیا اہمیت ہے ترکیہ کے اس اقدام کی؟ دیکھیں یہ تو پھر ہوتا ہے نا کہ مطلب جب اس طرح کی یہ ترکی کی بہت بڑی فتح ہے تو یہ علامتی چیزیں ہیں کہ آپ نے اپنا سفارت خانہ کھول لیا. اس سے بڑی علامتی جو اپنا ایگزامپل تھی وہ ترکی کے جو انٹیلیجنس چیف ہیں ابراہیم کلن، وہ امید ماسک میں جا کے انہوں نے پچھلے جمعے کو یا جمعرات کو نماز پڑھی، اور وہ ان کی جو ہے کچھ فوٹیج آئی ہے جو ہے اوپن سورسز میں سوشل میڈیا پہ، جس میں وہ دمشق کا دورہ کر رہے ہیں اور وہ گاڑی میں آگے بیٹھے ہیں اور ساتھ میں ان کو جو HTS کے لیڈر ہیں ابو محمد الجولانی وہ گاڑی چلا رہے ہیں. تو اس طرح کی علامتی چیزیں تو ہیں، کیونکہ دیکھیں یہ ظاہر ہے جیسے میں نے پہلے کہا کہ ایک ہسٹورک ڈیولپمنٹ ہے. ترکی بڑے زمانے کے بعد جو ہے دوبارہ سے جو ہے وہ شام اور براڈر لیوانٹ کے جیو پالیٹکس کے اندر انوالو ہو گیا ہے. تو سفارت خانہ کھولنا تو میں سمجھتا ہوں چھوٹی بات ہے. ٹھیک. آخری سوال، ایران کے مفادات کو شام میں بڑا دھچکا لگا ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ ترکیہ اور ایران کے مفادات کی جنگ میں دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہو؟ جی ضرور ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ایران کی 40 سالہ جو نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی تھی اس میں لیوانٹ کا یعنی شام اور لبنان کا بہت بڑا حصہ تھا. اب شام سے جو اسد حکومت کا تختہ الٹا ہے اور جو ہے سنی عرب جو ہے جو پرو ٹرکش فورسز ہیں وہ برسر اقتدار آ رہی ہیں، تو اس سے نہ صرف جو ہے ایران کو لبنان سے ایک طرح سے ڈسکنیکشن ہو گیا ہے ایک ایسے موقع پہ کہ جب اس کا جو پریمیئر پراکسی ہے خطے کے اندر یعنی حزب اللہ، اس کو اس کی بڑی سخت اشد ضرورت ہے کیونکہ خاصا کمزور ہو چکا ہے اسرائیل کے ساتھ جنگ میں. پھر ایران کو یہ بھی خدشہ ہے کہ اگر سنی امپاور ہو جاتے ہیں شام کے اندر تو بارڈر کے اس پار جو ہے یعنی بارڈر کی مشرق جانب عراق کے اندر بھی جو بارڈر کے علاقے ہیں وہاں پہ سنی عربز کی میجورٹی ہے، تو وہ نہیں چاہیں گے کہ یہ جو ایک ڈومینو افیکٹ ہو اور اسپل اوور افیکٹ ہو. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کشیدگی بڑھے گی. اور پھر یہ ہے کہ دیکھیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ نا اپنا 1000 سال پرانی ایک جو ہے وہ کیا نام ہے داستان ہے جس میں مختلف ٹرکک اور پرشینیٹ جو اپنا امپائرز آئے ہیں انہوں نے عرب ورلڈ کے اوپر بالخصوص شام کے اوپر جو ہے قبضہ کرنے میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ محاذر آئی ہوئی ہے. تو یہ اس کا لیٹسٹ چیپٹر ہے. دس از اے لانگ جو ہے نا ڈرون آؤٹ ساگا. بہت شکریہ. کامران بخاری ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے شام کی سچویشن پر، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ایران کی ڈومیننس جو ہے وہ کم ہوئی ہے، ختم ہو رہی ہے. اس کی نسبت ترکی اور اس کی پراکسیز جو ہیں وہ ہمیں سینٹرل اسٹیٹ پہ نظر آئیں گے. بہت شکریہ آپ کا. اب بات کرتے ہیں خطے میں دوسرے اہم محاذ کی، جہاں اسرائیل آئے روز حماس کے خلاف کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں. اسرائیل نے شام کی سرحد پر بھی اپنے دستوں کو تعینات کر دیا ہے. انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ کی سالانہ رپورٹ کے مطابق سال 2024 صحافیوں اور صحافت سے وابستہ افراد کے لیے خاص طور پر ایک مہلک سال تھا، جس میں 100 سے زیادہ صحافی مارے گئے، جن میں نصف سے زیادہ غزہ میں ہلاک ہوئے. رپورٹ کے مطابق اس سال 1 جنوری سے 10 دسمبر تک کم از کم 104 صحافی ہلاک ہوئے، جن میں سے 55 غزہ میں اسرائیلی کارروائیوں میں ہلاک ہوئے. مرنے والوں میں 92 مرد اور 12 خواتین صحافی شامل تھیں. رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز نے بھی اپنی سالانہ رپورٹ میں غزہ کو صحافیوں کے لیے خطرناک ترین خطہ قرار دیا ہے. رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ گزشتہ سال کی طرح سال 2024 میں بھی مشرق وسطی صحافیوں کے لیے خطرناک ترین خطہ ثابت ہوا، جہاں کل 66 صحافی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، یعنی ہلاک ہونے والے کل جرنلسٹ کا 60%. فلسطین میں 55، لبنان میں 6 اور شام میں 1 صحافی ہلاک ہوا. صحافیوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی بین الاقوامی تنظیم رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز نے 2024 کی رپورٹ میں اسرائیل پر الزام لگایا ہے کہ اس نے غزہ میں جان بوجھ کر کم از کم 40 صحافیوں کو ہلاک کیا. اسرائیل اس الزام کی کو مسترد کرتا ہے. اسی پر بات کرتے ہیں ہریندر مشرا سے. وہ وائس آف امریکہ کے کنٹریبیوٹر ہیں اور تل ابیب سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. بہت شکریہ ہریندر. غزہ میں بہت سے صحافی ہلاک ہوئے ہیں. اسرائیل کا ان ہلاکتوں پر کیا کہنا ہے، کیا موقف ہے؟ اسرائیل ہمیشہ سے یہ کہتا ہے کہ وہ جان بوجھ کر صحافیوں کو نشانہ نہیں بناتا. جی یہی سوال آج میں نے یہاں پر گورنمنٹ پریس آفس جو کہ وزیر اعظم کے دفتر کا ایک حصہ ہے
اس کے ڈائریکٹر نتسان خین کے سامنے رکھا اور میں نے انہیں یہ رپورٹ بھی جو ہے ان کے ساتھ شیئر کیا اور اس پر ان کا رد عمل جاننے کی کوشش کی. انہوں نے ایک تحریری رد عمل جو ہے وہ وائس آف امریکہ اردو سروس کو بھیجی ہے، جس میں کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے یہ پہلے تو انہوں نے اس رپورٹ کو مسترد کیا ہے اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ عام شہریوں کے ہلاکت پر اسے شدید دکھ ہوتا ہے اور لیکن یہ جو جن کو جرنلسٹ اور انہوں نے جرنلسٹ جو یہ الفاظ ہے اس کو انہوں نے ود ان انورٹڈ کاماز رکھا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ یہ جو جرنلسٹ ہیں یہ دراصل حماس کے خدمت میں کام کر رہے تھے اور حماس کے جو سارے جو جرائم ہیں اس کو ڈاکیومنٹ کرنے کا انہوں نے کام کیا ہے. وہ پاس کھڑے ہو کر کے جب یہ سارے وہاں پر مجرمانہ حرکت ہو رہے تھے تو وہ کھڑے ہو کر کے اس کو ڈاکیومنٹ کر رہے تھے، اسے دستاویز کا شکل دے رہے تھے اور وہاں پر ریپ ہوا، وہاں پر مرڈر ہوا، وہاں پر کڈنیپنگز ہوئے اور ان لوگوں نے جو ہے حماس کے خدمت میں کام کیا. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپنے رد عمل میں یہ کہا ہے کہ کچھ ایسے بھی صحافی ہیں جنہوں نے کہ اپنے گھروں میں یرغمالوں کو چھپا کر کے رکھا اور اس طرح سے حماس کا ساتھ دیا. تو اور آخر میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ یہ جرنلسٹ نہیں بلکہ یہ سارے جو ہیں کروئل ٹیررسٹ ہیں، یہ دہشت گرد ہیں اور RSF جو ہے اسے فوری طور پہ اس پر تنقید کرتے ہوئے ان مجرمانہ حرکتوں کی پر تنقید کرنی چاہیے. تو اس طرح کا جو ہے ایک تحریری رد عمل آیا ہے. اسرائیل جو ہے وہ مسلسل کہتا رہا ہے کہ اس طرح کے سارے الزاموں کو مسترد کرتا رہا ہے. اس کی طرف سے یہ کہا جاتا رہا ہے کہ یہ سارے جو لوگ جو صحافی کے طور پر اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں یہ دراصل حماس کا ساتھ دیتے ہوئے حماس کے کارکن ہیں. اس طرح کی جو ہے اس طرح کے الزام لگتے رہے. لیکن آپ کو یہ بتائیں کہ اس کے علاوہ بھی کئی سارے یہاں پر وہ اس طرح کی بھی جو ہے واقعات دیکھے گئے ہیں جہاں پر کہ صحافی جو کہ اسٹیبلشڈ صحافی تھے جنہیں سبھی یہاں جانتے تھے اور ان کے جرنلزم کو لے کر کے جو ہے یہاں پر کافی تعریف ہوتی رہی ہے، ان لوگوں کے ساتھ بھی نہ صرف برا جو ہے سلوک کیا گیا ہے بلکہ ان کی بھی ہلاکتیں ہوئی ہیں. جیسے کہ شرین ابو عاقلے جو ہیں ان کو لے کر کے یہاں آج بھی چرچا ہوتی ہے اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے اسرائیل پہلے مسترد کرتا رہا، اس بات کی تردید کرتا رہا کہ اسرائیلی حملے میں ان کی ہلاکت نہیں ہوئی، لیکن بعد میں یہ ایک طرح سے اس نے اس بات کو قبول کیا اور وہ انویسٹیگیشن کہا کہ اس پر جو ہے انویسٹیگیٹ کیا جائے گا. لیکن ابھی تک جو ہے نہ تو اس کا انویسٹیگیشن ہوا ہے نہ ہی اس پر کوئی اسرائیل کی طرف سے اس کے بعد کوئی بیان آیا ہے. ہریندر، یہ تو چلیں گورنمنٹ کا موقف آپ نے ہمیں بتایا، کیا آپ کی صحافیوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی کسی تنظیم کے حکام سے بھی بات ہوئی اور کیا کہنا ہے ان کا اسرائیلی فورسز کے ہاتھوں صحافیوں کی ہلاکت پر؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتا دوں کہ یہاں پر صحافیوں کو غزہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے. اگر کسی صحافی کو غزہ میں جا کر کے باہر سے جا کر کے وہاں پر رپورٹ کرنی ہے تو اس کے لیے اسرائیل سے اجازت لینی پڑے گی اور اسرائیل جو ہے اس طرح کی کسی کو اجازت نہیں دے رہا. تو زیادہ تر وہاں پر جو صحافی ہیں وہ مقامی صحافی ہیں، وہاں پر کافی وہ دشکوں سے یا تو کام کرتے رہے اور یہ بھی دیکھنے کو ملا کہ جنگ کی شروعات میں جو زیادہ تر جو فورن جرنلسٹ وہاں پر موجود تھے انہوں نے اپیل کی کہ انہیں باہر نکال دیا جائے، تو وہ زیادہ تر اس طرح کے جو جرنلسٹ ہیں وہ غزہ سے باہر نکل چکے ہیں. تو صرف مقامی جو صحافی ہیں وہی وہاں پر کام کر رہے ہیں یا وہی وہاں پر موجود ہیں، وہاں سے رپورٹنگ کر رہے ہیں. باہر سے کوئی وہاں پر داخل نہیں ہو سکتا. تو اور کئی سارے اس کو لے کر کے یہاں پر اس طرح کے جو ادارے ہیں، جو فورن جرنلسٹ ایسوسی ایشن ہے، اس کے طرف سے بار بار یہ بات کہی جاتی رہی ہے اور میری بھی کئی بار ان سے بات ہوئی ہے کہ اس کو لے کر کے جو ہے کافی شکایت ہوتی رہی ہے. وہ بار بار ہریندر مشرا ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے ریپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کی حوالے سے، جو گورنمنٹ نے کہا ہے کہ تمام لوگ جو صحافت کے نام پہ صحافت کریں وہ صحافی نہیں ہیں، وہ حماس کے لیے بھی کام کریں. بہت شکریہ آپ کا. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف اور فائزہ بخاری کو اجازت دیجیے.